بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب نفس کا غلام بن جاتا ہے تو رشتوں کی پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ علمی پٹارا سننے اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام عرض کرتا ہوں۔ آج کی ہماری کہانی بدکار عورت کی نشانی۔ ایک روز ایک شوہر جب باہر سے اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا اس کی بیوی زاروں قطار رو رہی ہے۔ رونے کا سبب پوچھنے پر اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں جو ایک درخت ہے اس پر پرندے بیٹھتے ہیں اور وہ بسا اوقات مجھے بلا سرِ حجاب اور بغیر پردے کے دیکھتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں گناہ نہ ہوتا ہو اور ایک دن مجھے اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ بس یہی سوچ کر اور اسی خوف سے میں رو رہی ہوں۔ بظاہر اتنی نیک اور دینی جذبات سے لبریز بیوی کا یہ جواب سن کر شوہر بہت خوش ہوا اور اس کی اس درجہ پاک دامنی، پاکیزگی اور جذبہ خدا ترسی کو دیکھتے ہوئے عالم بے خودی میں فوراً اس کا ماتھا چوم لیا اور اسی وقت کلہاڑی لے کر گھر کے پیڑ کو کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ اس واقعے کے ایک ہفتے کے بعد ایک روز وہ شوہر اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر اپنے نارمل وقت سے کچھ پہلے ہی گھر آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی پارسا بیوی اپنے عاشق کی باہوں میں لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ یہ ناقابل یقین و دلخراش منظر دیکھ کر اس نے مزید کچھ نہیں کیا، بس گھر سے اپنی بعض ضروریات کا سامان لیا اور اپنا گھر اور بستی چھوڑ کر نکل پڑا اور چلتے چلتے ایک دوسرے شہر میں پہنچ گیا جو بادشاہ وقت کا اپنا شہر تھا۔ وہاں دیکھا کہ امیر شہر کے محل کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر جب اس نے اس بھیڑ کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کی تجوری چوری ہو گئی ہے۔ اسی دوران بھیڑ سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو پورے پیر کے بجائے صرف اپنی انگلیوں کے اطراف کے بل پر سنبھل اور بچا بچا کر انتہائی احتیاط سے چل رہا تھا۔ اس آدمی نے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ اس شہر کے دینی گرو، مذہبی پیشوا اور شیخ صاحب ہیں جو اپنی انگلیوں کے بل محض اس لیے چلتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی آ کر کہیں دب نہ جائے اور اس کی موت ہو جائے اور اس طرح وہ ناحق قتل نفس کے عظیم گناہ کے مرتکب نہ ٹھہر جائیں۔ شیخ صاحب کے متعلق لوگوں کا یہ جواب سن کر اس آدمی نے فوراً کہا، اللہ کی قسم مجھے بادشاہ کے خزانے اور تجوری کے چور کا حتمی پتہ مل گیا ہے، مجھے اسی وقت بادشاہ کے پاس لے چلو۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر ابتدائی حال چال کے بعد اس آدمی نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ کی تجوری کا چور کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے شہر کے دینی گرو اور مذہبی پیشوا شیخ صاحب ہی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت حیرت و تعجب ہوا، جس پر وہ آدمی مزید یقین دہانی کراتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر مجھے اس الزام میں جھوٹا پایا جائے تو میرا خون معاف، اور اگر اس الزام کے بدلے میری گردن بھی اڑا دی جائے تو بھی میں اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ آخرکار بادشاہ نے اس کا اتنا پختہ جواب سن کر شیخ صاحب کو فوراً دربار میں حاضر کرنے کا حکم دے دیا۔ انہیں دربار میں لایا گیا۔ پوچھ تاچھ اور تحقیق کے بعد آخرکار شیخ صاحب نے اپنا جرم قبول اور تجوری چوری کا اعتراف کر ہی لیا۔ شیخ صاحب کے اقرار جرم کے بعد بادشاہ اس شخص سے کہنے لگا، یہ بتاؤ کہ آخر تم کو کیسے پتا چلا کہ چور شیخ صاحب ہی ہیں، جبکہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت اور وضاحت سے انتہائی نیک، صالح اور پارسا دکھتے ہیں؟ بادشاہ کے اس سوال کا جو قیمتی جواب اس آدمی نے اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں دیا، وہ جواب یہ تھا کہ جب بھی اظہار پارسائی میں مبالغہ آرائی ہو رہی ہو اور جہاں بھی نیکی اور فضائل کے بیان میں حد سے زیادہ دکھاوا نظر آئے
तो आप फौरन समझ लें कि वहाँ जरूर किसी बड़े जुर्म और गुनाह को छुपाने की कोशिश हो रही है। सच है कि सिर्फ लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जाहिर के साथ साथ अपने बातिन को भी संवारने की नेक तौफीक, नीज हमेशा सच्ची पारसाई और हकीकी तकवा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरी वीडियो में कोई गलती आपको नज़र आए तो मेहरबानी करके कमेंट में मेरी वो गलती मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चैनल सब्सक्राइब करने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, ना ही इसमें पैसे लगते हैं। अल्लाह आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जिंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।